جمع وہ آئے گا تو ساتھ وہ بدلتے جائیں گے سیکھے، لیکن عالم نہیں بدلے گا، عالمہ تو نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، رہے گا اس میں فاعل ہی، کیا اس میں فاعل واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، مذکر مؤنث بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہی رہے گا۔ تو جب ضمائر کے آنے سے عدم تغیر رہا اس میں جامد کے ساتھ، اس میں فاعل کے اوپر ضمیر مرفوع منفصل نازل ہوئی تو تبدیلی عالم میں نہیں ہوئی۔ رجل اس میں جامد ہے، اس کے اوپر بھی میں آنا ہوا انتا لے کے آیا تو رجل تبدیل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک الحاق اس کے ساتھ ہے، اس میں جامد کے ساتھ بھی ایک شباہت ہے۔ اصل میں اس میں جامد پہ یہ ضمیریں لائیں تو اس میں جامد نہیں بدلتا، سیغے کے اعتبار سے بدلتا ہے، رجلون رجلان ہوگا، اگر رجالون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بدلے گا نہیں۔ اسی طریقے سے عالم بھی نہیں بدلا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صیغہ صفت جس کو میں نے کہا شبہ فعل کو صیغہ صفت بھی کہتے ہیں، اور اس کی 6 اقسام بھی ہیں، یہ 6 اقسام ہیں اس کی، اسماء مشتقات جس کو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ اس میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس طرف فعل کے ساتھ بھی شبیہ رکھتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی جامد کے ساتھ بھی رکھتا ہے، اس لیے نہ یہ فعل ہے نہ اس کیٹیگری میں جا سکتا ہے، نہ پیور یہ ہے تو نہ ہی پیور یہ بن سکتا ہے، تو اس دونوں سے نکل کر یہ یہاں پہ آگے شبہ جملہ کہلایا۔ ابھی اتنی بات میں اسمیہ میں نے نہیں بولا، دونوں سے نکل کے ایک اور نام لیا، اس نے کیا لیا؟ شبہ جملہ۔ اگلی بات ہے یہاں جو ہم کام کر رہے تھے کمپیر فعل کے ساتھ بھی کر رہے تھے، خصوصیات فعل بھی اس میں تھی، تو ہم نے شبہ جملہ اسمیہ کیوں کہا ہے، فعلیہ کیوں نہیں کہا؟ شبہ جملہ اسمیہ اس لیے کہا ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ عالمٌ پہلے اسم ہے، پھر اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، تو لہذا یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، فعل سے نہیں، اس لیے شبہ جملہ کو پھر ہم نے نام دیا شبہ جملہ اسمیہ۔ یہ حافظ یاسین صاحب نے پوچھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ لازمی بتانا کہ یہ شبہ جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ شبہ جملہ کی بھی سمجھ آئی، شبہ جملہ اسمیہ کی بھی سمجھ آئی، اور ان دونوں کا آپس میں بوجہ ضمیر کے شبیہ ہوئی فعل کے ساتھ، بوجہ ان کے عدم تغیر کی وجہ سے اپنی ذات کے ایک شبیہ اسم کے ساتھ ہوئی، تو لہذا یہ شبہ جملہ کہلایا۔ شبہ جملہ اسمیہ اس لیے کہلایا کہ یہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا فیکٹر، فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ فعل اکیلا ہی زمانے کو ظاہر کرتا ہے، انا قائم، یعنی قام، چلو صرف قامہ رکھیں، قام فعل اکیلا ہی ہے نا تو رکھنا ہی چاہیے تھا، قام کا ترجمہ کریں، وہ کھڑا ہوا، جملہ مکمل ہو گیا۔ فعل اکیلا ہی زمانے کو ظاہر کرتا ہے، زمانہ ہے، کب کھڑا ہوا؟ ماضی میں، زمانہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب عالم کا ترجمہ کریں، ایک عالم، جاننے والا، وہ جاننے والا، پورا ترجمہ کر لیں، عالم وہ جاننے والا، اسی وزن پہ ترجمہ کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں زمانہ ہے، تو سب سے بڑا فرق یہ ہے، یہ 4 فرق ہیں چاروں شق میں۔ یہ فرق ہے کہ فعل میں زمانہ لازمی ہوتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا، بھلے اس کے ساتھ میچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔
اس لیے یہ تشبیہ مکمل نہیں ہونے دیتی کہ وہ ایک جملہ تام بن جائے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہاں پڑھ لیتے ہیں. اکیلا فعل ایک جملہ ہوتا ہے، اکیلا شبہ فعل جملہ نہیں ہوتا، شبہ جملہ کہلاتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے. ٹھیک ہے؟ عالم اکیلا شبہ فعل کہلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شبہ جملہ کہلا سکتا ہے، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے. جیسے قام ایک جملہ ہے. سمجھ آ گئی جی؟ فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، شبہ فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ شبہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. وہ ہم سمجھ گئے کہ وہ اسمیہ کہلاتا ہے. فعل اکیلا ہی زمانے گزار کرتا ہے، ماضی حال مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے. البتہ شبہ فعل اکیلا کسی زمانے گزار نہیں کر سکتا. جب یہ جملے یا کلمے کے اندر آتا ہے ترکیب میں تو پھر یہ اپنے معنی زمانے کے ساتھ مل کے دے دیتا ہے. جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو مکمل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بعد میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. پانچویں اور چھٹی شق میں دونوں برابر ہیں. فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفاعل، مطلب سارے جو مفاعل خمسہ کی بات ہو رہی ہے، مفعول بھی، مفعول آگے جو فی ہم نے پڑھا ہوا سارے، ان سب کو نصب دیتا ہے. یہ بھی نصب دیتا ہے، شبہ جملہ بھی. تو اب دونوں کی تشبیہ ہے، برابر ہیں. فعل میں مرفوع ضمائر مستتر ہوتے ہیں اور اس میں بھی مرفوع ضمائر مستتر ہوتی ہیں. یہ تھا فعل شبہ فعل میں فرق. نمبر ایک سبجیکٹ. نمبر دو شبہ فعل کیا ہوتے ہیں، ان کو صیغہ صفت بھی کہتے ہیں، یہ شبہ فعل ہیں. نمبر تین جناب کے شبہ فعل کو شبہ جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں، وہ یہ ساری تفصیل ہے. یہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ سے باہر نکل کے نیا نام لیتا ہے جس کو ہم شبہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور جب جملے میں فعل کوئی نہیں ہے، اب یہ ترکیب میں آ کے معنی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اللہ الغیب کہیں گے تو کوئی ترجمہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ عالم الغیب، ٹھیک ہے، سارا کچھ کر کر آ کے یہ مضاف مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی ہو کر خبر بن گیا ہے. عالم الغیب، غیب کی خبر رکھنے والا یا غیب کا علم رکھنے والا تو کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب جملہ پورا ہو گیا. اللہ غیب کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے. تو اس میں ترکیب میں آ کے عالم نے جملہ پورا کر دیا ہے، ناقص نہیں رہا. لیکن کہیں گے اس کو کیا؟ شبہ فعل یا صیغہ صفت. صیغہ صفت کیوں کہیں گے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ فعل نہیں ہے اور اس کے یہ عمل ہو سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ڈائی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. کیوں جی؟ کوئی یہ بڑی محنت کے ساتھ نا بڑی جگہ چیزیں اکٹھی کر کر کے کتاب میں آپ کو کسی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ملے گا. یہ شاء اللہ.